فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ تعریفیں اس خدا کے لیے جسے عباس نے خدا کہہ دیا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس عباس کے لیے، عباس کے پالنے والوں کے لیے، اور جن کی دعائیں عباس کے ساتھ رہیں ان طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم اجعلنا عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالعباس علیہ الصلاۃ والسلام، وجعلنا وإياكم ان شاء اللہ من الطالبین بصأرہ مقبلیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر آپ کی خدمت مقدس میں مسلسل سورہ مبارکہ الزخرف آیت نمبر 28 کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے بعنوان شرح زیارت ناہیہ۔ اور یقیناً اللہ کے ولی نے، سرکار سید الشہداء کے وارث نے، حضرت عباس کے بھتیجے نے اپنے تمام تر شہدائے کربلا کی خدمت میں دو انداز سے سلام پیش کیا۔ ایک زیارت ناہیہ مخصوص کی امام حسین علیہ السلام کے لیے، ایک زیارت ناہیہ مخصوص کی شہدائے کربلا کے لیے، اور دونوں زیارتوں میں الگ الگ انداز سے امام زمانہ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی۔ عام طور پر عاشور کے دن وہ زیارت ناہیہ تو پڑھ لی جاتی ہے جو سرکار سید الشہداء کے بارے میں، کہ جس میں امام نے انبیاء کے سلام کے ساتھ معصومین اور اہل بیت اطہار کے سلام کے ساتھ ملائکہ پروردگار کے سلام کے ساتھ اپنے جد سرکار سید الشہداء کے اعضائے بدن میں 7 اعضاء کے نام لیے، اور ہر ایک عضو بدن پر الگ الگ انداز سے سلام پیش۔ البتہ زیارت ناہیہ شہدائے کربلا میں، جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں جناب قاسم کے حوالے سے امام زمان کا مرثیہ زیارت ناہیہ کا پیش کیا تھا، اس میں امام نے اس حالت کو بیان کیا جو عام طور پر کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، کہ کیسے حضرت قاسم نے چچا کو پکارا اور سرکار سید الشہداء کتنی بےتابی کے ساتھ آگے بڑھے۔ کیفیت مولا حسین کو اور کون بیان کر سکتا ہے کہ کس طرح آگے بڑھے، سوائے اس کے کہ جو مقام منیت پر فائز ہو، جو وارث بھی ہو اور
مزاج حسین بھی رکھتا ہو. اس لیے آپ نے فرمایا کالصقری، جیسے کوئی باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے. فجل الحسین علیہ کالصقر، حسین ایسی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، یہ تشبیہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا. اللہ اکبر. تو اسی انداز سے آج آپ کی خدمت میں اس مقام پر واپس لوٹنے سے پہلے جہاں کل آپ کو چھوڑ کے گیا تھا، سورہ زخرف کی 1.5 آیت ایسی ہے کہ جو آپ سب کو زبانی یاد ہے. 2 آیت پوری نہیں، 1.5 آیت، کیونکہ مسلسل استعمال میں اور ایسے استعمال میں ہے کہ بسا اوقات تو پڑھنے والوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ آیت پڑھ رہے ہیں. جیسے ابھی دعائے کمیل، دعائے کمیل میں کتنی آیتیں موجود ہیں اندر؟ مولائے کائنات کی بارگاہ مقدس سے یہ دعا، اور گرچہ بہت بار اس منبر سے علماء نے خطبہ نے بیان کر دیا ہوگا، لیکن پھر ایک مرتبہ اور دعائے کمیل کی تلاوت خالی شب جمعہ کوئی فارمیٹو نہیں ہے کہ ہم نے اس کو معمول کے لحاظ سے پڑھ لیا، نہیں، بلکہ وسعت رزق کے لیے پڑھیے. جس کی روزی تنگ ہو رہی ہے، شب جمعہ نہیں، روز پڑھیے. جس کا مسئلہ روزگار کا ہے، کاروبار کی برکت نہیں ہو رہی، جاب چھوٹ گئی ہے، تو اس سے بہتر وہ کون سی دعا ہوگی اس میں امام نے خدا سے اتنا قریب کیا کہ اسے سری اور رضا کہہ دیا ہے. سارے مسائل کو سولو کرتے ہوئے کہ جن بنیادوں پر دعا قبول نہیں ہوتی، مصیبتیں آتی ہیں، وہ گناہ پہلے بخشوائے گئے، پھر خدا سے قریب بتائے گئے. اس دعائے کمیل کی برکت. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات کہ اگر انسان دشمن کا خوف رکھتا ہو تو دشمن کے خوف کو دور کرنے کے لیے دعائے کمیل بہترین دعا ہے. جس کو خوف ہو کسی دشمن سے، اسے چاہیے کہ دعائے کمیل کو وسیلہ بنائے اور روز پڑھے، صرف شب جمعہ نہیں. وسعت رزق، دشمنوں کے شر سے حفاظت اور حاجات کی برآوری کے لیے دعائے کمیل. اس کی جو حاجت ہو اس حاجت کے لحاظ سے پڑھے. اب رہا یہ مسئلہ کتنے دن پڑھیں، ہم لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کتنے دن پڑھیں، کس وقت پڑھیں. چونکہ روایت میں نہ دن کا عنوان آیا نہ وقت کا حوالہ آیا، تو یہ تو آسانی ہو گئی. جب تک دن ہو پڑھیے، جب تک وقت رہے پڑھتے رہیے، یہاں تک کہ امام وقت کا وقت ہو جائے، جب تک آپ کا مسئلہ سولو نہ ہو. اچھا، ہم تو ویسے ہی اس بات کے عادی. مسئلہ سولو ہوا اور پھر کون سی دعا اور کیسی دعا، مع السلام. جب تک مسئلہ سولو نہیں ہوا تو پھر علم کے پاس بھی ہیں، پھر قرآن کے ساتھ بھی ہیں، پھر دعائے کمیل کی تلاوت میں بھی ہیں. تو دعائے کمیل خالی اس لیے نہ پڑھیے کہ شب جمعہ پڑھائی گئی تو پڑھ لی. آپ کا اپنا کام ہو تو اپنے کام کے لحاظ سے پڑھیے. بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ایک ہی آیت اس میں خاص طور سے یاد رہتی ہے باقی آیتوں کے مقابلے میں. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اسی انداز سے ایک 1.5 آیت وہ ہے جو سورہ زخرف کی ہے اور ہم اسے دعا کے طور سے پڑھتے ہیں. بات چلی یہیں سے تھی. اور 1.5 آیت کون سی؟ بہت آسان سی ہے. آیت نمبر 13 کا آخری حصہ
اور آیت نمبر 14 پوری، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ یہ حدیث نہیں ہے، یہ کوئی دعا نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اب خیال کیجئے گا، کبھی اگر گھر میں یا گاڑی میں آپ نے اس دعا کو لکھوا لیا ہو یا لگا لیا ہو اور پلاسٹک کوٹنگ کے بغیر ہو، تو اسے صفائی کے دوران ہاتھ بغیر وضو کے لگانا حرام۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت ہے، تفصیل کو چھوڑتا ہوں، سورہ زخرف کے اعتبار سے ایک پیغام تھا کہ ویسے کسی اور سورے میں یہ آپ کو شاید نہ ملے، ہے ہی نہیں، اسی سورے کے اندر ہے، اور اسی سورے میں امام زمان کا تذکرہ بھی ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور اسی کلمہ باقیہ نے یاد کیا زیارت ناہیہ میں ایک اور کلمہ خدا کو۔ اس کلمہ خدا تک پہنچنے کے لیے ہم نے سفر طے کیا اور 21 انبیاء کے نام مکمل کر دیے۔ آج 22ویں نام پر ہم آ گئے۔ کوشش تو تھی کہ بڑی تیزی کے ساتھ چلیں، لیکن بہرحال انبیاء کے ذرا ذرا سے تذکرے بھی اتنے طولانی ہو گئے کہ بات یہاں تک پہنچ۔ السلام علی عیسیٰ روح اللہ و کلمتہ، لفظ کلمہ، سلام ہو عیسیٰ پر۔ اچھا خوب، عیسیٰ پر سلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان سے پہلے کل بالکل جاتے جاتے تذکرہ ہوا تھا، لیکن مکمل نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مجلس پڑھ کے اتروں پھر کوئی سوال کر لے، کیا نام تھا وہ؟ جناب یحییٰ، حضرت زکریا کے لختے جگر، اور پورے روئے زمین پر جناب یحییٰ کا نام اس لیے یحییٰ رکھا گیا کہ یحییٰ ایسے معجزاتی طور پر پیدا ہوئے کہ زکریا بوڑھے ہو چکے تھے اور زکریا کی ماں حضرت عیشا خاتون بانجھ ہو چکی تھی۔ یہ بانجھ تھیں اور وہ بوڑھے تھے، تو یہاں بھی امکان نہ تھا ظاہر اسباب کے طور پر، اور یہاں بھی امکان نہ تھا ظاہر ساخت خاتون کے طور پر۔ تو اب ان دونوں کے امکانات کے ختم ہونے کے بعد خدا نے ایک نئی زندگی دونوں کی زندگی میں بنا دیا یحییٰ کو بھیج کر۔ اللہ اکبر۔ بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ جب کبھی کوئی پہلی مرتبہ ماں بنے خاتون تو ٹھیک ہے، بعد میں وہ اور صاحب اولاد ہو جائے، پہلی اولاد کا مسئلہ اور ہوتا ہے، اور پہلی اولاد کو عربی محاورے میں بکر کہا جاتا تھا۔ بکر کا مطلب کہ جس نے ابتدا کی ماں کو ماں بنانے کی، جس کے آنے سے ماں بن گئی، تو بکر سب کے لیے بکر ہو سکتا ہے، لیکن جس کے یہاں اولاد کا امکان ہی نہ ہو، اس کے یہاں بکر نہیں یحییٰ ہوگا۔ الحیات، یحییٰ کا ترجمہ ہے حیات، اور ایسی حیات کہ دونوں میں موت کی علامت تو تھی، حیات کی علامت نہیں تھی۔ حضرت زکریا اور جناب یحییٰ کی زندگی سرکار سید الشہداء کے اعتبار سے مطابقت رکھتی ہے۔ تو آئیے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 پہ آتے ہیں، جہاں پروردگار عالم نے شب جمعہ بھی ہے۔ شب جمعہ خاص طور سے دل چاہتا ہے کہ ذرا سا عظمت والدین پر بھی گفتگو ہو جائے، تو شب جمعہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے پھر یاد دلا دوں کہ نماز مغفرت والدین شب جمعہ کے اندر قید نہیں ہے،
روز پڑھیے، جب ماں باپ کی محبت یاد آئے تب پڑھیے. شب جمعہ ہو کہ نہ ہو مگر ماں باپ کی محبتوں کا شکریہ تو ہونا چاہیے. الفاظ کے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اس ایک جملے پر خالی حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. حضرت یحییٰ شکم مادر میں رہے 6 مہینے. ویسے دنیا کے اور انسان بھی ایسے ہو سکتے جیسے خود مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے مسئلہ رکھا گیا. خلیفہ دوم کا دور ہے اور ایک ایسے مسئلے پر امت پریشانی کا شکار ہوئی جبکہ کسی خاتون کی شادی کے بعد ٹھیک 6 مہینے بعد ڈیلیوری ہو گئی. آج کل بڑے مسائل ہیں، اگر دیر ہو جائے تو سویر چاہتے ہیں، سویر ہو جائے تو اندھیر چاہتے ہیں. یعنی اگر ڈیلیوری جلدی ہو جائے تو الزامات لگتے ہیں، اتہامات لگتے ہیں، اور اگر ڈیلیوری لیٹ ہو، بھائی پیدائش نہیں ہو رہی، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، تو کیا ہوا؟ حضرت زکریا کے بڑھاپے میں اولاد ہوئی تھی. تو اگر کسی کو بڑھاپے میں اولاد ہو جائے تو کہیں اس پر کوئی الزام نہ رکھے کہ پتہ نہیں کس کو لے کر پال لیا ہے یا اپنی اولاد ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا. حضرت یحییٰ وہ اپنے مقام پر، لیکن جب یہ ایک اننون پرسن، نام نہیں دکھا ہوا تاریخ میں، کون صاحب تھے کون صاحبہ تھیں، شادی ہوئی دونوں کی اور ٹھیک 6 مہینے بعد ڈیلیوری ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا. ایسے میں وہی مسئلہ آیا کہ عقل موٹی ہے تو قرآن سمجھ میں کیسے آئے. جیسی دربار میں یہ مسئلہ بھیجا گیا، بجائے خوشی منانے کے اس خاتون کو قتل کرنے کی تیاری شروع. الزام کیا کہ زنا کی اولاد ہے. یہ شادی کے بعد کم از کم 9 مہینے، 6 مہینے کیسے ممکن ہے؟ یقیناً کوئی گناہ کیا تھا پہلے. اللہ اکبر. بہت آسان ہے کسی کے بارے میں الزام لگانا، بہت مشکل ہے کسی اپنے الزام کو ثابت کرنا. یاد رکھیے گا، کسی کے بارے میں برا گمان کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب اس کا فیصلہ حاکم وقت نے دے دیا کہ اس کو سنسار کیا جائے، گناہگار عورت ہے، یہ فریاد پہنچی بو تراب تک. اور کیا بو تراب تھے نہیں ہیں. وہ کل بھی پہنچتے تھے فریاد کو اور آج بھی پہنچتے ہیں فریاد کو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا علی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا ہے. تو کل بھی پہنچتے تھے فریاد کو اور آج بھی پہنچتے ہیں فریاد. یا علی. یہ نہیں دیکھتے مولا کہ بلانے والا کون ہے، گورا ہے کہ کالا، اپنا ہے کہ پرایا. بس کوئی پکارے فریاد کے لیے تو امام پہنچ جاتے. آ گئے، پوچھا بھائی کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ جی حضور یہ 6 مہینے کی ڈیلیوری کیسے ممکن ہے؟ تو زنا ہی کا بنیاد بنی. اچھا، اس زمانے میں بہرحال میڈیکل اتنا ایڈوانس نہیں تھا کہ کوئی لیبارٹری ٹیسٹ کیے جاتے، کوئی ڈی این اے ہوتا
کوئی پری میچر پریگنسی کے اعتبار سے کچھ مسائل سمجھائے جا سکتے ہوتے، کیا سمجھتے بیچارے؟ فیصلہ جو مہینوں پہ کرتے ہوں، انہیں کیا خبر کہ خدا نے کیا راز رکھے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا مگر یہ 6 مہینے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیسے کیا گیا کہ یہ گناہگار خاتون ہے، یہ پیدا ہونے والا ولد حلال نہیں، یہ فیصلہ کیسے کیا؟ کیا اس لیے کہ نارمل نہیں ہوتا؟ امام نے ارشاد فرمایا مگر قرآن میں موجود ہے۔ اب جو قرآن روز پڑھتے تھے انہیں خبر نہ تھی قرآن میں کہاں موجود ہے۔ قرآن رٹنا اور ہے، قرآن سمجھنا اور ہے۔ رٹ تو حیوان بھی سکتا ہے، سمجھ خالی انسان سکتا ہے۔ اور اسی لیے حیران ہو کے پوچھا کہ بھلا قرآن میں ہے؟ ہاں جی قرآن میں ہے۔ اب قرآن میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے 6 مہینے۔ قرآن کی 2 آیتوں سے نتیجہ ملے گا، ایک سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، ایک سورہ بقرہ کے اندر۔ امام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں پڑھا؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ حملہ، حمل پریگنسی، کیا حملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 مہینے۔ تو 30 مہینے میں 6 مہینے کہاں سے آ گئے؟ کہ اب جاؤ سورہ بقرہ کی طرف۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ قرآن کہتا ہے اور ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو رضاعت کرائیں، شیر دیں ان کو، اگر چاہتی ہوں کہ رضاعت کامل ہو جائے تو 2 سال، حولین کاملین، اور 2 سال کا مطلب 24 مہینے، اور 24 مہینے میں سے اگر 30 مہینے کو سامنے رکھ کر تلاش کرے تو باقی 6 ہی تو بچتے ہیں۔ یہاں تک آپ کو لایا اس لیے کہ نامور شخصیات اپنے مقام پر، غیر نامور شخصیات بھی 6 مہینے شکم مادر میں قیام کیا، اس کی مثال موجود ہے۔ حضرت یحییٰ کی مثال اس لیے بلند ہے کہ باقی سب بے نام و نشان رہے ہوں گے، یحییٰ پہ کل بھی سلام تھا اور آج بھی سلام ہے۔ سلام علیہ یوم ولدہ، اور یہ میں نہیں کہتا، حضرت یحییٰ کے لیے قرآن خود کہتا ہے سلام علیہ یوم ولدہ و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ سلام ہو یحییٰ پر اس دن جس دن پیدا ہوئے، وہ یوم یموت سورہ مریم کے اندر، اور سلام اس دن جب یحییٰ کی موت واقع ہوگی، وہ یوم یبعث حیا، اور سلام اس دن بھی جب یحییٰ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ تو 6 مہینے آپ شکم مادر میں رہے۔ یا دوسری بڑی شخصیت جو ان سے بھی بڑی ہے، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ٹھیک، اب جناب یحییٰ کی شخصیت، مولا حسین کی شخصیت، ایک جوانی کے عالم میں شہادت جناب یحییٰ کی۔ اب کتنے بڑے تھے؟ 30 سال کے تھے کہ 30 سال سے زیادہ کے تھے؟ شہادت کا باعث کیا بنا؟ بادشاہ نے جب اپنی محرم سے نکاح کا ارادہ کیا، ایسے محرم سے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسے خدا نے محرم بنایا۔ اب کہتے ہیں وہ بیٹی تھی یا بھتیجی تھی، اس میں اختلاف ہے، رشتہ چھوڑ دیجئے، محرم سے نکاح کا ارادہ کیا، اور اس خاتون کی ماں نے یہ سارا جال بنا تھا صرف دولت ہتھیانے کے لیے۔ اس خاتون کو لے کر بادشاہ کے سامنے، اور بادشاہ کو جب بتایا گیا کہ
حضرت یحییٰ نے اس سے منع کیا ہے. کیا نشہ ہے انسان کے اوپر، بھول جاتا ہے وقت شہوت میں کس نے منع کیا ہے. اس نے منع کیا ہے اس کے خلاف ہو جاتا ہے. بہت غور کیجیے گا، چاہے قرآن ہو یا حدیث ہو یا انبیاء. اور ایسے میں سونے پہ سہاگا. اس خاتون نے کہا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو، یعنی زنا کرنا چاہتے ہو، نکاح تو نہیں ہو سکتا نا، تو مہر کے طور پر یحییٰ کا کٹا ہوا سر چاہیے. تو بعض کے اعتبار سے جناب یحییٰ کی شہادت اس بنیاد پر واقع ہوئی. آپ کے سر مقدس تن سے جدا کیا گیا اور تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا. بڑی کوشش کی کہ جناب یحییٰ کے خون کا قطرہ زمین پہ نہ گرے. یہ کوشش کرنے کی وجہ الگ ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ کا جملہ ہے. لیکن ایک قطرہ، ایک ڈراپ اونلی، اور زمین بگڑ گیا. اور جو اس نے اپنا کام کرنا تھا وہ کیا ہوگا، لیکن ایک قطرے اس پہ ڈالی گئی مٹی، ایک ڈراپ پر مٹی ڈالیں گے تو ڈراپ چھپ جائے گا، لیکن اس مٹی کے اوپر سے وہ خون نمودار ہوا. اور ڈالی گئی مٹی، خون نمودار ہو. یہ مٹی ڈالتے گئے اور ہر مٹی کی بلندی پر خون نمودار ہوتا گیا. اللہ اکبر. پھر وہ بخت نصر کے واقعات میں 70,000 افراد کو اس نے حضرت یحییٰ کی شہادت کے انتقام کے لیے جب تک تہ تیغ نہیں کیا تب تک یہ خون کا ابلنا رکا نہیں. عجیب وقت پہ ہم یہاں پہنچ گئے. اب سرکار سید الشہداء 10 محرم لوگ کربلا میں یا اس کے ماسوا ایام عزا میں خاک کربلائے مولا آج بھی ایسی خاک موجود ہے دنیا میں، اس میں خون نمودار ہو جاتا ہے. اگر حضرت امیر مختار کا انتقام کافی تھا، وافی تھا، تو خون کا ابلنا بند ہو جانا چاہیے. لیکن خون ابھی تک نمودار ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے جملے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا تھا مدینہ منورہ میں اپنے فرزند سے جناب یحییٰ کو یاد کرتے ہوئے کہ یحییٰ کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا. یہ بات یاد رکھیے کہ مولا حسین علیہ السلام کے خون کا کوئی قطرہ جب تک مولا کے اختیار میں تھا آپ نے زمین پہ گرنے نہیں دیا. کتنا خون نکلا تھا جب آپ کی پیشانی پر، آپ کے حلق میں، آپ کے ہونٹوں پر کتنے زخم لگے تھے. آپ اپنے خون کو اپنی چلو میں لیتے تھے اور جانب آسمان بلند کرتے تھے. سلام ہو اس خون طیب و طاہر پر کہ جو جنت میں روک کے رکھا گیا. یہ زمین پر خون نہ گرنے کے بعد یہ اثر ہے. اب سوائے اس خون کے قطرات کے جو مولا کی شہادت کے بعد آپ کے جسم مقدس سے زمین پر پہنچے ہوں. لیکن وہ جو زیادہ خون مولا کا بہا ہے نا، وہ جو آپ کے ہاتھ میں آ سکتا تھا اپنی شہادت سے پہلے، وہ آپ نے آگے بھیج دیا. نہیں گرا. اگر گرتا تو کیا ہوتا. اب آئیے امام نے کیوں یاد کیا؟ اسی بنیاد پہ یاد کہ جناب یحییٰ کے خون کا ایک قطرہ زمین پر رہ گیا.
70,000 افراد کو جب تک اس قوم کے. سوچئے جناب یحییٰ کو کس نے ذبح کیا تھا؟ 1 نے، 2 نے، 3 نے، 4 نے، 5 نے، 6 نے. کس نے حکم دیا تھا؟ 1 نے. کس کی خواہش تھی؟ 2 کی. ایک عورت. حکم کس کا تھا؟ ایک بادشاہ کا. کس نے کام کیا ہوگا؟ سپاہیوں نے. 5 ہوں، 10 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں. لوگ کتنے مارے گئے؟ 70,000. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں ایسے ہی خدا ہمارے خون کا انتقام لے گا. فرق یہ ہے کہ عیسیٰ کے خون کا، جناب یحییٰ کے خون کا انتقام مکمل ہو گیا اور امام حسین کے خون کا انتقام مکمل ابھی تک نہیں ہوا. تو امام نے اس سلام میں حضرت یحییٰ کو یاد کیا اور اسی بنیاد پر حضرت یحییٰ پر سلام. کون یحییٰ؟ الذی ازلفہ اللہ بشہادت، جس کو اللہ نے شہادت کی وجہ سے قربت عطا فرمائی. ازلفہ یزلفو، ازلاف، اس کا مطلب ہے قرب. اسی سے لفظ مزدلفہ ہے، ازدلاف سے. وہ رات کا قرب ہے. اور زلف، ازلفہ، یہ مطلقاً قرب ہے. خدا نے حضرت یحییٰ کو اپنے قریب کیا شہادت کے اس بہترین پیغام کے ساتھ. خدا کے قریب ہو. سلام و یحییٰ پر. اور اب حضرت یحییٰ پر سلام کے ساتھ ساتھ جملہ آپ کی خدمت میں، چونکہ شب جمعہ کی مناسبت بھی جناب عیسیٰ تک بات پہنچاتے ہوئے، جناب یحییٰ کی شخصیت میں خاص جملہ جناب عیسیٰ سے ملتا ہوا. عیسیٰ پر سلام 3، یحییٰ پر سلام 3. یحییٰ بھی بچپن سے نبی. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، سورہ مریم. اور ہم نے یحییٰ کو بچپن سے نبوت عطا فرمائی تھی. اور عیسیٰ ماں کی گود سے نبی. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اہل علم اور ادب آپ کی خدمت مقدس میں یہ بات سمجھا دوں کہ نبی بچپن سے نبی ہوتا ہے، 55 سے نہیں. 55 سے رسول ہو سکتا ہے، نبی نہیں. نبی ہونا اور ہے، رسول ہونا اور ہے. خدا نبی پیدا کرتا ہے، رسول مبعوث کرتا ہے. پیدائش اور ہے، بعثت اور. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ سوال اس لیے اٹھا کہ سرکار 40 سال تک بعثت کے اعلان سے پہلے کس کے مذہب پہ تھے؟ کس کے دین پہ تھے؟ دین عیسیٰ پر تھے، بعض نے لکھا. دین ابراہیم پر تھے، بعض نے لکھا. جو خود نبی ہو اس کا اپنا دین ہوگا نا. وہ کسی کے دین پر کیوں رہیں گے؟ ہاں اس دین کے پہنچانے کا حکم نہ تھا، یہ اور مسئلہ، مگر اپنی ذات اور نفس کے لیے پیغمبر بعثت کے اعلان سے پہلے بھی محمدی تھے. یوں کہوں کہ اعلان رسالت سے پہلے بھی علی ولی تھے ان کے، اور اعلان کے بعد بھی وصی ہو گئے رسول کے. گویا رسالت کے اعلان سے پہلے بھی اور اعلان کے بعد بھی جو ہمیشہ محمد کے ساتھ رہے اسے علی کہتے. تو اللہ کے رسول یہ 40 سال تک نبی اپنی شریعت کے اعتبار سے تھے، البتہ خاموش تھے، رسول نہیں بنے تھے جب تک کہ خدا نے آپ کو اس کا حکم نہیں دیا. لیکن جناب یحییٰ اور عیسیٰ میں فرق کیا ہے؟ رشتہ کیا ہے جانتے ہیں؟ عیسیٰ کی ماں کا نام مریم.
مریم کی ماں کا نام حنا، اور حنا کی سگی بہن عیشا، اور عیشا کے بیٹے جناب یحییٰ. تو یہ خالہ زاد والا رشتہ بنے گا، یعنی فرسٹ کزن سمجھ لیجیے آپ، جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق تو مزاج کا ہے. یحییٰ بہت روتے تھے، بہت متقی پرہیزگار، اتنے متقی پرہیزگار تھے. یعنی کیا مطلب؟ متقی سب ہوتے، خوف خدا میں اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخسار کا گوشت گل گیا تھا، آنسو بہتے 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 اتنا روتے تھے کہ یہ حصہ ختم ہو گیا. تاریخ کا جملہ ہے، واللہ عالم بالصواب. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روتے بھی تھے یاد خدا میں اور مسکراتے بھی تھے. ایک اور فرق ہے، اور فرق کیا ہے؟ حضرت یحییٰ کے لیے قرآن کہتا ہے برم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن کہتا ہے برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. حضرت یحییٰ کے ماں اور باپ دونوں ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی خالی ماں ہے، باپ نہیں ہے. اگر دونوں اپنے اپنے اعتبار سے نیکوکار تھے، اطاعت گزار تھے، وہ اپنی والدہ کے، یہ اپنے والدین کے. اور شب جمعہ کا یہ پیغام سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں والدین کے حوالے سے، انسان یاد رکھے. ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ اگر تم مجھے ضمانت دو ایک بات کی، بعض روایات میں 2 باتیں بیان ہوئی، بعض میں ایک بیان ہوئی، ایک بات کی ضمانت دو، میں تمہیں 3 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں. ایک بات کون سی؟ کہ تم مجھے ضمانت دو کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں. کس کی؟ وسعت رزق، کبھی فقیر نہیں ہوگے. میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں طول عمر کی، جلدی نہیں مرو گے. میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں اچھی موت کی، بری موت سے نہیں مرو گے. پھر پیچھے بچا کیا ہے؟ اگر جس کا ضامن مصطفیٰ ہو جائے، ارے 8واں ہے اس کا نمائندہ جس کے نام سے امام ضامن بچاتا ہے، تو جو خود مصطفیٰ ہو اس کی ضمانت کیوں نہ بچائے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں قرآن کہتا ہے برم بوالدتی، آپ اپنی والدہ کے ساتھ نیکوکار تھے، اچھا سلوک کرنے والے تھے، ایسے تھے کہ ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، رات بھر روزہ ختم ہونے کے باوجود افطار نہیں کیا، کیونکہ ماں سو رہی تھی. انتظار کرتے رہے. آج ہے کوئی جوان جو اپنی ماں کا اتنا انتظار کرے؟ اماں ہیں تو ٹھیک، ورنہ کیا ہوا؟ اماں سو گئیں، اماں باہر ہیں تو آؤ افطار کر لے. کون رکتا ہے؟ ارے عشاء کی نماز کے لیے نہیں رکتے تو اماں کے لیے کیا رکیں گے؟ حضرت عیسیٰ ایسا نہیں تھا کہ خالی بیٹھ کر تلاوت کرتے ہو، نہیں، محنت مشقت کرتے تھے. محنت مشقت کر کے واپس آئے تھے اور افطار کا سامان ساتھ لے کر آئے تھے. جب گھر میں پہنچے تو اس کے لحاظ سے آپ کے وقت کے اعتبار سے افطار کا وقت ہو گیا تھا اور ماں سو رہی تھی. انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ نماز شب کا وقت ہو گیا. نماز شب کے وقت کے بعد ماں کو آواز دی ہے. ماں تو مر چکی تھی.
حضرت مریم کا انتقال روزے کی حالت میں ہوا تھا. اور سلام ہو اس عیسیٰ پر. عیسیٰ کیا ہیں؟ سورہ آل عمران میں آپ کی 4 برجستہ معجزات کو بیان کیا گیا. عیسیٰ وہ ہیں جو فرماتے اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے مورت بناتا ہوں پرندے کی، وانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ زندہ اللہ کے اذن کے ساتھ. یہ عیسیٰ. وانی ابری الاکمہ والابرص، اور میں پیدائشی کوڑ کے مریض کو، جذام کے مریض کو، برس کے مریض کو شفا دیتا ہوں. اور کیا کرتا ہوں؟ پھر فرماتے ہیں وَإِنِّي أُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تیسرا کام. چوتھا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ بِمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا چھپا کر آئے ہو. 4 برجستہ معجزات ہیں جناب عیسیٰ کے. ان میں سے ایک ہے مردہ کو زندہ کرنا. ماں مر چکی اور عیسیٰ کی ماں مر چکی. عیسیٰ کی ماں صدیقہ اور حضرت عیسیٰ کی ماں کی شخصیت، آپ طاہرہ، آپ مطہرہ، آپ سید نساء العالمین. اور سرکار سید الشہداء کی شخصیت کیا؟ ماں فاطمہ زہرا. یہ صرف صدیقہ، وہ صدیقۃ الکبریٰ. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ کے خاص مرحلے پر یہ بات مکمل کر لیں، پھر آگے بڑھیں. مریم کے حالات کے اعتبار سے حضرت مریم انتقال کر چکی، افطار کیے بغیر مر گئے. جناب عیسیٰ ماں کو آواز دے رہے، نماز شب کا وقت ہو گیا، نماز شب پڑھ چکے. اماں اٹھیے. فرشتوں میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ پروردگار بیٹے کو صبر کیسا آئے گا ماں کے بغیر. اور جب جناب عیسیٰ نے ماں کی آواز نہ سنی تو ماں کے وجود مقدس کو ہلایا، انتقال ہو چکا. آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی ماں کی حیات کی خیرات مانگنا شروع. پروردگار میری ماں کو تھوڑی دیر کے لیے، بڑے مشکل حالات تھے. یہ آپ کی رہائش پہاڑی کے اوپر تھی، اور بعد میں جو قوم نے بائیکاٹ کیا ہے، مریم کی موت کے حوالے سے جو اشکالات وارد ہوئے وہ الگ موضوع ہے. پروردگار میری ماں کو کچھ دیر کے لیے زندگی دے، اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا. اتنا روئے کہ خدا نے ماں کی میت کو، یعنی حضرت مریم کو زندگی دے. مریم اٹھ کے بیٹھ گئے. اگر کوئی روتا ہوا بیٹا اپنی ماں کی میت پر خدا سے اس کی حیات کی دعا مانگے تو بعید نہیں کہ خدا اس بیٹے کی دعا پر ماں کو نئی زندگی دے دے. لیکن بیٹا صرف فاتحہ پڑھنا جانتا ہے، ماں کے لیے حیات کی دعا مانگنا بہت کم آتی ہے. اس کے برعکس جب کوئی بچہ مر جائے تو ماں خدا سے لڑ کر بھی اس کی حیات مانگ لیتی ہے. غور کیجئے گا میری بات کے اوپر. حضرت مریم اٹھ کے بیٹھ گئی. جناب عیسیٰ اپنی ماں سے مخاطب ہوئے، اماں سلام دیجئے. اماں آپ روزے کی حالت میں تھی،
میں افطار کا سامان لا کے بیٹھا ہوا، میں نے آج تک روزہ آپ کے بغیر افطار نہیں کیا، اماں میرے ساتھ افطار کر لیتی۔ اللہ اکبر۔ مریم نے جواب دیا، بیٹا خدا کی رحمت نے ایسا افطار کرا دیا ہے کہ تمہارے اس افطار کی اب مجھے حاجت نہیں رہی۔ عیسیٰ مطمئن ہوئے اس سوال کے جواب، پھر فرمانے لگے، اماں کوئی آرزو ہو تو بیان کریں، کوئی آپ کی خواہش ہے؟ آپ فرماتی ہیں، بیٹا میں خدا سے اب مزید اور حیات مانگتی ہوں۔ کہ اماں اب حیات مزید مانگنے کے بعد کوئی آپ کا ٹارگیٹ ہے جو آپ کو اچیو کرنا، کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ہو سکتا ہے میں اور آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کی کوشش ہی نہ کرتے ہوں، یا ہم ٹارگیٹ کو معلوم نہ کر پاتے ہوں۔ میں اگر آج صبح اٹھا نہیں تھا، اٹھایا گیا تھا، تو آج کے دن کا کوئی ٹارگیٹ تھا کہ نہیں تھا؟ میری حیات کا مقصد نہیں تھا تو میں بیکار ہوں، اور تھا تو میں نے معلوم کیا کہ نہیں کیا، اور اگر معلوم کیا تو پورا کیا کہ نہیں کیا۔ یاد رکھیے، خدا جس کو حیات دے رہا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے جو حیات دے رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ حضرت مریم نے جواب دیا اپنے بیٹے کو، عیسیٰ کو، فرمایا، عیسیٰ میں خدا کی رحمتوں سے بہت فیض یاب ہو رہی ہوں، مجھے بہت کچھ عطا کیا گیا، لیکن بیٹا وہ مزہ نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے، کون سا مزہ نہیں آ رہا؟ کہ عبادت کا مزہ ہو رہا ہے، ثواب کا مزہ ہو رہا ہے، جزا تو مل گئی ہے مگر عبادت کا ذائقہ نہیں مل رہا۔ اماں چاہتی کیا ہے؟ کب بیٹا میں چاہتی تھی یہاں رہتی دنیا میں تو کم از کم 2 خاص عبادتیں ایسی تھیں جن کا ذائقہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ ابھی یاد رکھیے کہ شب جمعہ اپنے گھروں میں ایصال ثواب کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد، اور ماں باپ کی پسند کے کھانے رکھتے ہیں۔ میرے ابا کو حلیم بڑا پسند تھا، تو برسی میں کیا ہوگا؟ حلیم۔ اماں کو بڑی پسند تھی بریانی، کیا ہوگی برسی میں؟ بریانی ہوگی۔ بس میں یہیں تک رکتا ہوں نا، بات آگے بڑھ جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا پسند؟ کچھ ایسی پسند کی چیزیں ہو سکتی ہیں جو سوٹ نہ کر رہی ہوں۔ کیوں؟ اماں کھاتی تھی پتی والا پان، اب کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا، اس لیے میں نے اپنا آپ کو روک لیا۔ تو ہم اور آپ اپنے ماں باپ کی پسند کا خیال ان کے انتقال کی بات تو بہت رکھتے ہیں، مگر پسند صرف کھانے پینے کی۔ اماں کو پسند تھا کہ سارے بہن بھائی مل کر رہے، ہم نے گھر تقسیم کر لیا۔ اماں کو بڑا پسند تھا کہ بہنوں کے سر پہ بھائی ہاتھ رکھیں، ہم نے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب چاہے کسی کے کہنے پہ اٹھائے یا خود سے اٹھائے وہ الگ موضوع۔ اماں کو بڑا پسند تھا کہ فرش ازاں گھر میں بچھے، اور وہ فرش ہی نہ رہا۔ اب جناب مریم کی خواہشات کیا ہیں؟ اور خواہشات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مریم چاہتی کہ جو کام اب وہ نہیں کر پا رہی وہ عیسیٰ کریں گے۔ ٹھیک؟ کون سے 2 کام؟ کہ ایک سخت ترین گرمی میں روزے کا ذائقہ، اور ایک سخت ترین سردی میں فجر کی نماز۔ یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں، ایسی عبادتیں، بہت غور کیجئے، ہو سکتا ہے شاید آپ میرے ساتھ ساتھ ہوں اس مسئلے پر۔ مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ مجلس عزا کے بعد تبرک میں زیادہ لطف آتا ہے مجلس کے اندر؟
صلوات پڑھیں محمد علیہ سوال ہے میرا، آپ بتائیں۔ جس کو تبرک میں لطف آتا ہے اس کو مجلس کی معرفت کا محقہ نہیں ہے۔ بڑی احتیاط کی میں نے کم حقوق کہہ کر۔ جس کو مجلس میں لطف آتا ہے، تبرک تو ضرور احترام سے لیتا ہے، اسے شفا سمجھ کے کھا لیتا ہے، لیکن مجلس کی یاد اس کے دل میں باقی رہتی ہے۔ مجلس اگر ہوتی، اللہ اکبر، تو مجلس عمل ہے اور تبرک ظاہراً اس کی جزا ہے مادی اعتبار سے۔ تو عمل سے محبت ہے کہ جزائے عمل سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں پہچان لیجئے آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب 8 ربیع الاول کو عزا خانے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ آپ تبرک نہیں ڈھونڈتے، آپ عزا ڈھونڈتے ہیں، آپ حسین کی ماتم کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں فرش سے ادا لپیٹتے ہوئے، وہ تبرک سے ختم نہیں ہو سکتے۔ تو کیفیت پہچانی جناب مریم کی کیفیت کیا تھی؟ فرماتی ہیں بیٹا خدا نے سب کچھ دے دیا انعام کے طور پر، جزا مل گئی، محل مل گیا، تمام تر حوران جنت خدمت کے لیے موجود، سب کچھ ہے، مگر 2 چیزیں نہیں مل رہی۔ ایک گرمی کے روزے کی عبادت کا ذائقہ، ایک سردی کے دنوں میں صبح کی نماز کا ذائقہ۔ اب الفاظ دیگر جناب مریم کہنا چاہتی ہیں بیٹا کبھی گرمی کا روزہ مت چھوڑنا، بیٹا کبھی سردی کے موسم میں صبح کی نماز میں کوتاہی مت کرنا۔ حالانکہ وہ نہیں کریں گے، وہ نبی ہیں، لیکن ایک ماں کی خواہش تو ہے نا۔ تو ہم اور آپ اپنے طور سے پہچانے۔ حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن خود کہتا ہے برم بوالدتی، آپ اپنی والدہ کے حق میں بہت نیکی کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ یاد رکھیں ماں باپ کب تک زندہ رہتے ہیں؟ مر جائیں گے یہ بھی۔ کس کے ماں باپ رہے ہیں آج تک؟ لیکن مرنے کے بعد تلاش کریں گے، کوئی نہیں ملے گا۔ پھر بغیر مفاد کے محبت کرنے والے پھر آپ کو نہیں ملیں گے۔ آج ماں باپ بوجھ لگتے ہیں، کل انہیں یاد کر کے روئیں گے۔ بس عزیزو، کیا کیفیت تھی اس بیٹے سے محبت، اس کو مولا کائنات اپنی گود میں لیے ہوئے۔ یہ کون سا شہزادہ ہے؟ یہ شہزادہ ذرا مختلف ہے۔ آپ کے اور بہت سارے خدا نے آپ کو بیٹے عطا کیے تھے مولا کائنات کو، مگر آپ نے ہر ایک کے ساتھ یہ کام نہیں کیا جس کے ساتھ کیا۔ ماں دیکھ رہی ہیں، اور امام نے اس شہزادے کو چومتے چومتے یہاں چوما، یہاں چوما، یہاں چوما، اور پھر کپڑا ہٹا کے دونوں بازوؤں کو چومنا شروع۔ نارملی اس طرح کوئی پیار نہیں کرتا۔ بچہ بڑا خوبصورت ہو تو بار بار اس کی پیشانی چومتے ہیں، اس کے لبوں کو چومتے ہیں، اس کے رخساروں کو چومتے ہیں، مگر بازوؤں کو کون چومتا ہے؟ اور اتنی بےتابی کے ساتھ چوما کہ چومتے چومتے مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رونے والوں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اور جب ماں کے سامنے مولا کی یہ حالت دیکھی ماں نے تو تڑپ کے پوچھا کہ اے میرے آقا اور مولا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ مولا خدا کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ لائے، کس بات نے آپ کو رلا دیا؟ اور یہ بچے کو اس طرح کیوں چوم رہے ہیں؟ اب فرمایا ام البنین، کربلا کے میدان میں میرے اس لال کے دونوں بازو کاٹ دیے۔
جن بازوؤں کو علی چومتے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ علی کو پہچانیے۔ اللہ اکبر۔ پھر بچپنا کیسے گزرا تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں، لیکن بڑے اطاعت گزار تھے اپنے بابا کے بھی مولا عباس، بڑے اطاعت گزار تھے اپنی ماں کے بھی۔ اللہ اکبر۔ اتنے اطاعت گزار تھے کہ اگر آج کوئی مولا عباس کے پرچم کو اٹھانے والا، عالم کو چومنے والا اپنے ماں باپ کی اطاعت گزاری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آئیڈیل ہے مولا عباس۔ اپنے باپ کے اطاعت گزار بھی ہیں اور اپنی ماں کے اطاعت گزار بھی ہیں۔ باپ کی وصیت تھی کوفے میں، جب سر پہ تلوار لگی، عجیب وقت تھا، سب کو تو بلایا تھا، عباس کو نہیں بلایا تھا۔ السلام ہو ماں ام البنین کے وجود اقدس پر، آپ نے مولا کی خدمت میں عرض کی، مولا اس غلام کو کیوں چھوڑ دیا؟ امام نے عباس کو بلایا، سینے سے لگایا اور پھر حسین کو بلا کر حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں فرمایا تھا، بیٹا عباس۔ بعض مقاتل مولائے کائنات کے جو ملتے ہیں اس میں جملہ ہے کہ بیٹا عباس، فرات پر پہنچ بھی جاؤ تو پانی مت پینا۔ اللہ اکبر۔ مولا عباس کے لیے یہ وصیت کے الفاظ بھی تھے، اور کربلا میں جناب زہیر ابن قین نے یاد دلا دیا تھا نا کہ جانتے ہیں عباس کہ آپ کی ماں سے آپ مولا نے شادی کیوں کی تھی؟ بس وہ جملہ ذہن میں آیا، مولا عباس نے ایس طرح سے انگڑائی لی ہے کہ رکابوں میں جب پاؤں تھے تو رکابیں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئیں۔ تم مجھے یاد دلا رہے ہو، میں جانتا ہوں کیا اطاعت گزارتے۔ اور رونے والوں، خدا آپ سب کو نصیب کرے کربلا مولا کی شب جمعہ ہے، دعا مانگ کے جانا، دعا مانگ کے جانا، خالی ہاتھ کوئی نہیں جائے گا۔ شب جمعہ تو کوئی فقیر بھی خالی ہاتھ کسی کریم کے گھر سے نہیں جاتا۔ یہ تو کریم ابن کریم ہے، یہ فرزندگان زہرا ہیں، ان کے در سے خالی ہاتھ کون جائے گا؟ شب جمعہ ہے۔ اور رونے والوں، کربلا میں جانا زیارت کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے، بہت عمدہ لگتا ہے جب یہ سنا جاتا ہے کہ لینے عباس چلے آتے ہیں۔ مولا عباس کربلا کے باہر آتے ہیں مولا حسین کے زائروں کے استقبال کے لیے۔ البتہ یہ ہم نے سنا ہے علماء سے اور پڑھا تاریخ میں کہ جناب ام البنین کربلا نہیں گئی۔ آپ سب کربلا جائیے، جا چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، نہیں گئے وہ بھی جائیں، بار بار جائیں، ورنہ آپ دیکھیں مولا عباس کی زری کو مکمل بنی ہوئی ہے، ایک مکمل زری ہے، بہت بڑے سائز میں ہے، اندر صندوق بڑا بنا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں ہم تو اسے دیکھ کر روتے ہیں، خدا اچھا کیا تو نے کہ ام البنین کربلا نہ پہنچی، نہ قسم بخدا ام البنین کربلا آتی تو عباس کی قبر کو دیکھ کے مر جاتے۔ کوئی مصیبت بیان نہ کی جاتی تو ماں کا کلیجہ ویسے ہی پڑ جاتا۔ مولا عباس کا حرم ہے، حرم میں وہ عظیم شخصیت جن کا تذکرہ پہلے آ چکا رشتے کے اندر، محمد مہدی بحر العلوم علی اللہ مقامہ، بڑی عظیم شخصیت، حرم میں بیٹھے مولا عباس کے کہ حرم میں سرداب میں چونے کا کام ہو رہا تھا۔ پہلے چونا ہی استعمال ہوتا تھا صفائی کے لیے، چمکانے کے لیے، یا اس کو اور مزید مرمت کرنے کے لیے۔ تو چونے میں اس کے ہاتھ تھے آلودہ، اندر سرداب سے کام کرتا ہوا روتا ہوا باہر آیا
اور آ کر محمد مہدی بحر العلوم سے کہتا ہے آقا یہ بتائیے قبر عباس کہاں پر ہے؟ رونے والا بہت کم پڑھا جاتا ہے. عجیب سوال کیا. آیا کہاں سے؟ مولا عباس کے سرداب سے باہر آیا ہے. سوال کیا ہے؟ قبر عباس کہاں پر؟ جب آپ اور ہم جیسے رو دیے تو بحر العلوم کا حال کیا ہوا ہوگا؟ بہت روئے رو کے پوچھا کیا عجیب سوال کرتے ہو، تم یہیں سے تو آ رہے ہو؟ کہتے ہیں نہیں صحیح بتائیے قبر عباس کہاں پر؟ کہ بھائی یہی قبر عباس ہے. تو کہنے لگا آپ تو پڑھتے ہیں کہ مولا عباس کا قد اتنا بڑا قد تھا کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے قدموں کو رکابوں کے اندر رکھتے تھے تو دونوں گھٹنے گھوڑے کے کانوں کے برابر محسوس ہوتے تھے. اجرکم علی الزہرا. جی بھر کے روئیے گا کہ حضرت عباس کا پرسہ صرف ام البنین کو ہی نہیں دیا جاتا، جناب سیدہ کو بھی دیا جاتا. اور جب پاؤں رکاب سے نکال لیتے تھے تو آپ کے قدم زمین پر خط کھینچتے تھے گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد. یہ جو اتنا بڑا قد آپ بتاتے ہیں رونے والوں، جب کبھی قبر بنتی ہے نا تو قبر انسان کے قد کے لحاظ سے بنتی ہے. جتنا بڑا قد ہوتا ہے ویسی قبر بنتی ہے. یہ کہتا ہے آغا اندر تو ایسی قبر ہے جیسے 6 مہینے کے بچے کی. روتے روتے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں لائے گئے تو فریاد کرتے تھے. سننا چاہیں گے کیا فریاد کرتے تھے؟ فرماتے تھے کہ جب میرے چوتھے امام با اعجاز امامت کربلا پہنچے تھے، محرم کی 12 تاریخ یا 13 تاریخ اختلاف ہے، جب کربلا چوتھے امام پہنچے اور بنی اسد کے زمینداروں کی ہدایت کی، انہیں سمجھایا کہ کس لاش کو کیسے دفن کرنا ہے. باقی لاشوں کو تو ان کے ساتھ مل کے اٹھایا، مگر کچھ لاشیں امام سجاد نے اکیلے اٹھائے تھے. ان میں سے ایک غریب زہرا کی لاش تھی جسے بنی اسد کے لوگ اس کے بعد اپنے بابا کے سینے پہ اصغر کو اپنے ہاتھوں سے لٹایا، پھر علی اکبر کو بابا کے قدموں کے پاس لٹایا. بنی اسد کے زمیندار رو کے کہتے تھے مولا ساری لاشیں تو اطراف میں ملی تھی، ایک لاش نہر کے کنارے پڑی، مولا ہم نہیں پہچان سکے کہ اس کا سر تن سے جدا ہے. البتہ ایک پہچان باقیوں سے الگ ہے کہ اس کے بازو نہیں. رونے والو جملہ برداشت کر سکو گے، بازو نہیں ہے مگر مقتل کا جملہ ہے. مقتل کا جملہ ہے کہ خالی مولا کے بازو نہیں کٹے تھے، مولا کی ٹانگیں بھی کاٹ دی. اس لیے جسم خالی اتنا رہ گیا تھا جتنا 6 مہینے کے بچے کا. واہ غربتا. آغائے بحر العلوم کہتے ہیں اب چوتھے امام رونے لگے، فرمایا تم ہاتھ نہ لگانا، میرے چچا کی لاش سجاد اپنے ہاتھوں سے اٹھائے گا. امام نہر کے کنارے آئے اور نہر کے کنارے آ کے امام نے اپنے چچا کی لاش کو اٹھانا چاہا. رونے والوں خدا بہتر جانتا ہے مولا عباس کی وصیت میں کیا راز تھا. مولا عباس نے فرمایا تھا نا کہ آقا میری لاش کو خیمے میں لے کر مت جائیے گا. رونے والوں لے جانا آسان تھا، چھوڑنا آسان نہ تھا. کہ چھوڑا کن کے درمیان گیا تھا؟ جو لشکر یزید کے ایریا تھا. لیکن یہ ایسی وصیت تھی کہ حسین مجبور ہو گئے. اس میں بھی عباس نے اطاعت کا خیال کیا. اپنی حالت کو مولا بہتر جانتے تھے. آقا میری لاش کو نہ اٹھائیے گا. شاید اس لیے فرمایا تھا جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہو، جسے دکھائی نہ دیتا ہو، وہ لاش کو کتنا اٹھا کے چلے گا.
یا شاید میرے مولا نے اپنے بدن کی حالت کی وجہ سے مولا کو روکا ہو۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے امام سجاد کی روایت پہ غور کیجئے۔ آغا بحر العلوم فرماتے ہیں جب چوتھے امام نے، قبر تو برابر تھی، قد کے لحاظ سے تھی، مگر جب چوتھے امام نے مولا عباس کے بدن کو اٹھانا چاہا، جس عظم بدن کو ہاتھ لگاتے تھے وہ دوسرے اعضاء سے ٹوٹ کے الگ ہو جاتا تھا، اور لاش اٹھائی نہ گئی، سمیٹی گئی، ایسے جیسے گڑھے میں رکھ دیا جائے، اور جب لٹا چکے سینہ عباس پہ منہ رکھ کے رونے لگے، رو کے کہتی تھی امی الابا، اے میرے چچا ابا، الدنیا بعدک اللہ، چچا سجاد کو دکھائی نہیں دیتا، آنکھوں میں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا